اچھا، یہ جو انکوائری کمیشن تھا فیض آباد دھرنا کیس کا، وہ کہتا ہے جی کہ ایجنسیوں کے کردار کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. تو اس میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ آپ کو بھی جنرل فیض صاحب جو ہیں کچھ ججوں کی سفارشیں کیا کرتے تھے کہ ان کو وہاں پہ لگا دیں، ان کو وہاں پہ لگا دیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب آپ کی پارٹی حکومت میں آ گئی ہے تو ایجنسیوں کا کردار ریگولیٹ ہونا چاہیے؟ کم از کم کوئی فوجی افسر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کو فون کر کے یہ نہ کہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فلانے جج کو لگا دیں اور سپریم کورٹ میں فلانے جج کو لگا دیں. نہیں دیکھیں، کہنے کو تو لوگ بھلے کہتے رہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اور دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ کوئی اور ان کو کہے بھی تو وہ معروب نہ ہوں. معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو پولیٹیکل اور آئینی جو ادارے ہیں، ایون پارلیمنٹ، وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ باہر سے جب مداخلت ہوتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ آگے سے فیس ہی نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو اسلام آباد میں خبر چل رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا جا رہا ہے جی کہ رانا صاحب آپ حکومت میں آ جائیں، کوئی عہدہ لے لیں، مشیر وشیر بن جائیں. تو اگر آپ مشیر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں دیکھیں، میرے بننے یا نہ بننے سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہتری میں کوئی اضافہ یا کمی ہوگی. حکومت جو ہے وہ میری جماعت کی ہے، میں جماعت میں ایک ذمہ دار پوزیشن میں موجود ہوں. تو اس لیے قطعاً یہ سوچنا کہ میں حکومت میں نہیں ہوں یا میں حکومت میری نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہماری اس وقت ڈسکشن ہے اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا پورا جو ہے جو بھی فروری کے الیکشن تک جو معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ہمیں حکومت کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے اور پارٹی میں پالیٹکس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے، اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ توجہ دینی چاہیے. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کدھر ہوں یا میں کدھر نہیں ہوں. اگر میں پارٹی میں ہوں تو حکومت میں بھی ہوں. کیا روٹی سستی کرنے سے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ سیاست کا جواب تو سیاست سے ہی دیا جا سکتا ہے، بیانیے کا جواب بیانیے سے ہی دیا جا سکتا ہے. اس وقت تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے روٹی سستی کرنا ویسے حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنی چاہیے، سڑک بھی بننی چاہیے، ہاسپٹل بھی بننا چاہیے، یہ ویسے ہی ہر حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر ہم بنائیں گے تو کوئی احسان نہیں کریں گے، لیکن سیاست سے ہی ہوگی. تو پاکستان کی سیاست کدھر جا رہی ہے اور مسلم لیگ نون کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس کو شکست دی جا سکے؟ یہ بات پوری طرح سے تو میں اپنی جماعت کے اندر ہی کروں گا. ٹھیک ہے. اور بالکل یہ بات کی بھی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں سیاست کا جواب، بیانیے کا جواب جو ہے وہ سیاست اور بیانیے سے جو ہے وہ دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو اس کے اوپر ایک کتھارسس کرنے اور اس کے اوپر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آج طاولہ تارڑ صاحب نے بھی درخواست کی ہے کہ رانا صاحب پارٹی کے معاملات پہ پارٹی کے اندر ہی گفتگو کیا کریں. جی بالکل، اندر ہی گفتگو کرتے ہیں، باہر کبھی گفتگو نہیں کی. اور ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، اندر بھی پارٹی کے ساتھ ہیں، باہر بھی پارٹی کے ساتھ ہیں. ہم نے پارٹی سے جو ہے وہ علیحدہ ہو کے، وہ کہتے ہیں نا کہ مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ پارٹی کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے چکر لگا رہے ہیں، وہاں پوچھ رہے ہیں کہ نئی پارٹی بنانی ہو، اس کو رجسٹر کرانا ہو تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے صاف گو ہیں، صحیح بات کرنے والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو پارٹی میں بیٹھ کے اپنی بات کرنی چاہیے، بڑے زور سے کرنی چاہیے. اور اس طرح کا رویہ اپنانا کہ پارٹی چھوڑ کے اب نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قسم کی آوازوں کو کمزور کرتی ہے. اور اس وقت پاکستان میں نئی پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے، پہلے 117 پارٹیاں ہیں، پارٹیاں تو کم ہونی چاہیے، 118ویں بن کے کیا کرے گی؟ تو نئی پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ جو اپوزیشن کی کچھ پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں آپ کی
پارٹی کی حکومت کے خلاف تحریک انہوں نے شروع کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ تحریک جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنا دم خم ہے کہ وہ کوئی حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکے، لیکن ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یا ہمیں ان کو انگیج کرنا چاہیے. اور یہ جو قضیہ ہے نا جو 77 سے شروع ہوا ہے اور آج تک آ گیا ہے، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان بیٹوین پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ معاملہ طے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ بنیاد ہے. یہ اگر بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے اوپر. تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں 2018 میں اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا. آج پاکستان معاشی طور پہ اس صورتحال کا شکار نہ ہوتا. چلیں اس وقت نہیں ہوئی، دیر آئے درست آئے والی بات کہ نیور ٹو لیٹ والی بات ہے. چلیں اب بیٹھ جائیں، اب ہو جائے بات. لیکن اب اس میں مسئلہ ایک ہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بیٹھنے کے اوپر اور بات کرنے کے اوپر یقین نہیں رکھتا. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی. اور آپ تیار ہیں، وہ تیار نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو میں ان کو جانتا ہوں وہ بالکل تیار ہوں گے. اچھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے کچھ قریبی ساتھی آج کل یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد جو سپریم کورٹ نے ایک از خود نوٹس لے کے کارروائی شروع کی ہے، تو اس میں نواز شریف صاحب کو بھی پارٹی بننا چاہیے اور ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ جو ان کے خلاف 2017 میں کچھ ججز نے مل کے جو سازش کی تھی اس کا بھی پتہ چلے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ کی تھی. تو ابھی تک آپ کی پارٹی میں یہ سوچ موجود ہے کہ جو 2017 کی سازش ہے اس کے جو ماسٹر مائنڈ تک پہنچا جائے؟ تو ماسٹر مائنڈ سارے سامنے ہے. ماسٹر مائنڈ اب کون سا چھپا ہوا ہے؟ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جوڈیشل سائیڈ پہ ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں تھی اور دوسری سائیڈ پہ جو ہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب تھے. تو یہ تو ماسٹر مائنڈ سارے جو ہے وہ سامنے ساری دنیا کے. اس میں نہیں، یہاں پہ تو جو فیض آباد دھرنا کا جو انکوائری کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ جنرل فیض جو ہیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی کیا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے جس کے آپ وزیر داخلہ تھے. نہیں، وہ تو اسپیسیفک اس بات کے اوپر کہ جی ٹی ایل پی والے جو ہے وہ لاہور سے یہاں پہ آگے دھرنا انہوں نے دیا، اس حد تک وہ بات کر رہے ہیں اس اسپیسیفک واقعے کی. وہ یہ تو نہیں کر رہا ہے کہ ٹی ایل پی بنائی کس نے، بنی کیسے، اس کو کون استعمال کرتا رہا، کہاں کہاں پہ استعمال کرتا رہا. یہ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اس کے مینڈیٹ میں نہیں تھی. انہوں نے تو صرف اتنی بات کی کہ جی وہ لاہور سے چلے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے تو پنجاب گورنمنٹ نے وہاں پہ ان کو روکا نہیں. اگر پنجاب گورنمنٹ وہاں پہ ان کو روکتی وہاں پہ ہلاکتیں ہوتی، وہاں پہ نقصان ہوتا. یہاں پہ اگر آپریشن کیا یہاں پہ نقصان ہوا. اس کا ایک ہی حل تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے جو ہے ڈیفیوز کیا جاتا. اور بالآخر پھر وہی ہوا. وہ لاہور میں کر لیتے، یہاں پہ کر لیتے.